سب سے زیادہ آج کل ایشو پاکستان پیپلز پارٹی ریز کرتی ہے. اور میں ایک اور آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے طور پر بتاؤں کہ ایک زمانے میں جب دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر تو 14 مئی کی تاریخ دی ہوئی تھی، تو بدیال صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کو بیک گراؤنڈ میٹنگ کی تھی. میں اس میں شامل نہیں تھا، لیکن جو ملے تھے میں نے ان سے فردن پوچھا تو وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کے تحت کارروائی کا ارادہ رکھتے تھے کہ انہوں نے حکم عدولی کی تھی. کیا نہیں، بعد میں انہوں نے رک گئے کیونکہ ان کو لگا کہ ریزسٹنس سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججز سے آ رہی ہے. تو یہاں معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی آیا، لیکن آج فائز عیسیٰ نے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشنز کی ایک ٹینٹیٹیو تاریخ سامنے آ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشنز بھی وہ دن بھی آ جائیں گے اور الیکشن ہو بھی جائیں گے. سوال اب ان تاریخوں سے زیادہ یہ ہے کہ وہ الیکشنز کیسے ہوں گے. لیول پلینگ فیلڈ کا واقعتاً ایشو ہے. دیکھیے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا ان انتخابات کے نتیجے میں حالات جو ہیں، جن حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، کیا حالات ان سے بہتر ہو جائیں گے. ان الیکشنز اسی لیے ہو رہے ہیں کہ یہ جو مقصد تو یہی ہے کہ جو ہماری یہ اسٹیل میٹ ہے پولیٹیکل، اور جو ایک ہم بڑی اونچ نیچ سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، بڑے خطرات بھی رہے ہیں اس دوران جمہوریت. دیکھیں اگر ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل الیکشن پروسیس ہوا تو پھر تو استحکام آنا چاہیے، لیکن اگر انتخابی نتائج کے اوپر پہلے دن سے سوال اٹھ گئے تو پھر استحکام نہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہی تھی کہ کیا انتخابات کی شفافیت ایسی ہوگی کہ کوئی اس پہ سوال کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر تو ایسا ہوا تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملات سنبھل جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور انتخابات پر ذرا بھی جو ہے ان کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہو، اس تمام پروسیس کے باوجود، اتنے انتظار کے باوجود، اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز، اوپر نیچے اتار چڑھاؤ جن سے یہ قوم گزری، اس کے نتیجے میں معیشت کا جو حال ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، دنیا میں بڑے سوالات اٹھے. اس کے بعد اگر الیکشنز کی شفافیت پہ لوگوں کو اعتراض ہوا تو پھر جو منظر ہوگا نا ندیم ملک صاحب، وہ کوئی اتنا خوش آئند اس ملک کی جمہوریت اور سیاست کے لیے نہیں ہے. یہ پھر سانپ سیڑھی کا جو کھیل ہوتا ہے کہ ہم اوپر ضرور پہنچ جاتے ہیں مگر پھر کوئی ہمیں ڈس کے واپس زیرو پہ پہنچا دیتا ہے. جو زرداری صاحب کا ایک حالیہ بیان ہے کہ ہم نے اگر چاہا تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے اگر ہم نے رکاوٹ ڈالی، تو یہ اس کا بھی کوئی کانٹیکسٹ ہے؟ دیکھیے میں اس پہ آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، اور یہ کلیریفیکیشن ہم نے دے بھی دی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا امیدوار جو ہے لائیں گے، اور یہ ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کو توڑ کر مروڑ کے کہا گیا کہ ہم نواز شریف صاحب کو روکیں گے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. جیسے ہم یہ پروگرام میں اپنی بات چیت آگے بڑھا رہے تھے تو جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ ظاہر یہ کرتی ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ 8 فروری جو ہے اس تاریخ کا تعین کیا گیا، جس کے اوپر کل سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا آئندہ عام انتخابات کے لیے. ولید اقبال صاحب، اب آپ براہ راست اس کے ڈیٹ کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، اور جو آؤٹ کم ہے الیکشن پروسیس کی انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی فروری کے مہینے میں، اس کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنسی کی بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی، 8 فروری. یہ تو آپ نے صرف اس کا زبانی، میں نے وہ سٹیٹمنٹس چونکہ نہیں دیکھی، آپ ڈسپلے کر رہے ہیں اسکرین پہ، لیکن آئی تھنک زیادہ اہم وہ ہوگا جو کورٹ میں کل داخل کیا جائے گا، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی اس کے کیا خد و خال ہیں ساری اس جو اتفاق رائے کے. لیکن میں کیونکہ کورٹ کا آرڈر آج کا وہ میرے سامنے ہے اور جو الیکشن کمیشن نے آگے تحریر کیا وہ میرے سامنے ہے، میں ایک بات ضرور پھر سے ایک طرح سے دہرانا ہی چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں آج جو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو یا جسے کہتے ہیں مثبت نکلی ہیں. اور الیکشن کمیشن، میں دیکھیں یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی رہے ہیں کہ جی سارے کے سارے اس میدان کے اندر نیک نیت ہے، صرف پی ٹی آئی بد نیت ہے. چلیں وہ ان کی اپنی پوزیشن ہو سکتی ہے یا اپنی ان کی رائے ہو سکتی ہے، اس میں نہیں پڑھتا، لیکن الیکشن کمیشن کی جتنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ گری ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، اور خاص طور پہ جب سے 2023 کا سال شروع ہوا ہے، آج کے اس حکم نے، آرڈر آف دا کورٹ نے 2 چیزوں پہ ان کو جو ہے مجبور ضرور کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت بات ہے. نمبر 1 کہ وہ ایک ڈیٹ دیں، کیونکہ وہ ڈیٹ دینے کو مسلسل ڈاج کر رہے تھے. نمبر 2 کہ وہ جا کے صدر کو ایوان صدر میں جا کے ملیں، کیونکہ وہ ان کو تحریری طور پہ کہہ چکے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو کچھ کہنے والے، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے. اور اب عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہے نہیں جی صدر کا اختیار تھا وہ استعمال کریں. انہوں نے تو قانون کو امینڈ کر کے صدر سے وہ اختیار چھین لیا تھا، بھلے وہ آئین کے متصادم ہو،
آئین کے متصادم انہوں نے ایک اور بھی ترمیم کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور آئین میں ڈسکوالیفیکیشن کا کلاز جو ہے وہ خاموش ہو تو وہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوگی، حالانکہ اس کی تشریح بہت سے کیسز میں سپریم کورٹ کر چکا ہے کہ وہ تا حیات ہوگی۔ تو یہ ترامیم تو کرتے رہے ہیں، اب اس میں نیک نیتی یا بد نیتی کہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ خیر مقدم کرنا چاہیے اس پروسیس کا اور کورٹ کی اس انٹرونشن کا، جس نے ایک آئینی ادارے کو جو میری رائے میں اور میری پارٹی کے رائے میں اپنے آئینی فرائض سے مسلسل انحراف کر رہا تھا، کہ اس کو پن ڈاؤن کر کے، اس کو کارنر کر کے اس کے آئینی جو ہے ذمہ داری کے اوپر لے کے آیا ہے، اور اب اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ خیر مقدم کے قابل ہے۔ ویسے ابھی بھی یہ آرڈر جو ہے نا، یہ خاموش ہے اس بات پہ کہ یہ اختیار کس کا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے لیٹ اے ڈیٹ بی اپوائنٹڈ، یہ نہیں کہا اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ۔ بہرحال کل یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا، بیکاز یہ آرڈر جو ہے اٹ ول دین کنورٹ انٹو اے ججمنٹ آف دا کورٹ، کیونکہ وہ حتمی فیصلہ پھر ججمنٹ ہوتا ہے۔ عظمہ بی بی، جو ابھی ولید اقبال صاحب نے ایک ذکر کیا، آپ ڈیٹ کے اوپر بھی کامنٹ کریے گا، لیکن انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کامنٹ کیا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے اندر 62(1)(f) کے نیچے جو نااہلی ہے اس کو تاحیات کہہ چکا ہے، وہ ایکٹ کے ذریعے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ والا معاملہ تھوڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، یہ آپ کو پریشانی کرے گا۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین کی نااہلی کا آیا تھا، تو اسی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ قرار دیا تھا کہ 62(1)(f) کے نیچے نااہلی تاحیات ہے، اور آپ کو یہ پریشانی آئے گی۔ الیکشن ایکٹ چیلنج ہوگا یا نواز شریف کے نامینیشن پیپرز چیلنج ہو گئے، دوبارہ سپریم کورٹ میں ہی یہ معاملہ جائے گا اور وہیں فیصلہ ہوگا۔ پہلے تو میں یہ بات کر لوں کہ جو صدر مملکت جو ہے، جن کو پی ٹی آئی جو ہے پتہ نہیں مانتی ہے نہیں مانتی، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دل بہت دکھا دیا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اختیار ہے، میں نے وہ بات کی تھی۔ اور یہ پتہ نہیں 3 دن جو ہے پیچھے لے جا کے، جو سنڈے کی بجائے جمعرات کو لے جا کے، یہ کوئی آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا ہے یا کوئی حساب کتاب کے ذریعے یہ جو ہے یہ دن کسی فال میں سے نکلا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ جمعرات کا 8 فروری کا ہوگا، بٹ جو بھی ہوگا ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو ولید صاحب کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آج بینچ تھا، یہ 3 رکنی بینچ تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ججمنٹ کے بعد اب جتنی بھی آئینی درخواستیں ہوں گی جس کے اندر کو آئینی کویسچن جو ہے وہ ریزالو کرنا ہوگا، وہ 5 رکنی بینچ کیا کرے گا۔ اسی لیے آج جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ویسے بھی چیف صاحب نہیں گئے، اور انہوں نے دوسرا ویسے بھی جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ انہوں نے کانفلکٹ سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ سو یہ جو ہے یہ اس الیکشن کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ جہاں تک جو خود جس کا اختیار ہے وہ خود اختیار استعمال نہیں کر رہا تھا، تو اس میں ہمارے پہ تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نااہلی کی بات ہے، دیکھیے یہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر یہ بات کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون جو ہے بنانے کا اختیار وہ کیا ہے، اور کیا اس اختیار کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی کلیئرلی کہی گئی کہ جہاں پر آئین خاموش ہے، جہاں پر آئین میں کلیئرلی جو ہے وہ نہیں لکھا گیا، وہاں پر سبارڈینیٹ لیجسلیشن بھی جو ہے وہ اس کا پرپس سرو کر سکتی ہے، جو الیکشن ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر کسی کو اگر کوئی شوق ہوگا، کوئی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے، مجھے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس اپنی جگہ پر بالکل موجود ہیں، لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ، میں ایز اے پارلیمنٹیرین ایکٹ آف پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتی ہوں، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہی قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے، باقی لوگ نہیں رکھتے، وہ تشریح کا اختیار رکھتے ہیں، بنانے کا اختیار نہیں۔ سو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کی جو کیس ہے اس کے حوالے سے قطعی طور پر کوئی پرابلم مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ، اور اب ویسے بھی وہ دن نہیں رہے نا جی جب جو ہے فرمائشی پٹیشنیں ڈلتی تھیں اور وہ چیمبرز میں جا کے وہ فکس بھی ہو جاتی تھی، فوراً ڈیٹ بھی لگ جاتی تھی اور اس کے اوپر مرضی کا فیصلہ بھی آ جاتا تھا، اب وہ دن نہیں رہے، اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے ہیں۔ یہ بھی تو بتائیے نا 63A کی جو ڈیفینیشن کی ہے، جو باقاعدہ نیا آئین لکھا ہے سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے بیٹھ کے، اس کو میں کہاں ڈالوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کو جو ہے وہ کہاں ریٹ کرنا چاہیے،